السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا، یا لطیفو جو اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے، یا لطیفو کے تعلق سے میں آج اس ویڈیو کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا پاورفل نام ہے۔ اللہ کے سارے نام بہت ہی طاقتور ہیں، لیکن یہ نام اپنے آپ میں ایک مثال رکھتا ہے، اور اس کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ انسان جس مقصد کے لیے بھی اس یا لطیفو کے ورد کو پڑھتا ہے، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس کے اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے، اور اس کی دلی التجا جو ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، یا لطیفو بہت ہی پاورفل نام ہے، اور اس کے 5 فائدے، اس کے آج بہت ہی انوکھے، بہت ہی نرالے 5 فائدے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ وظیفے تو آپ لوگوں نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، سارے وظیفے اپنی اپنی آپ مثال رکھتے ہیں، اپنی اپنی الگ الگ تاثیر رکھتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ جو ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ کئی وظیفوں پر بھاری ہے، کئی وظیفوں پر یہ ایک اکیلا وظیفہ ہے جو بھاری ہے۔ آپ لوگوں کو اس کا ورد کس طریقے سے کرنا ہے، کس انداز سے یا لطیفو کو پڑھنا ہے، وہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، کاٹ کاٹ کر نہ دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی ضروری بات آپ لوگ مس کر جائیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ چلیے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یا لطیفو بہت ہی آسان سا، بہت ہی چھوٹا سا اللہ رب العزت کا ایک نام ہے، اور اس کے فائدے جو 5 میں نے تھمبنیل پر لکھے تھے، ان 5 فائدوں کو آپ پہلے سن لیں کہ یہ 5 فائدے کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد میں اس کے الگ سے اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ کس انداز سے، کس طریقے سے، کہاں بیٹھ کر، کس وقت، اور کون سا لباس پہن کر، کون سی خوشبو لگا کر، کیا کر کے آپ کو جو ہے یہ وظیفہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے، وہ میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ حضرات اس کے فائدے سن لیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر اس اسم مبارک کو مسلسل 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی دلی مراد پوری ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس اسم مبارک کو مسلسل 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ، یعنی کہ آپ کو بیچ میں چھٹی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک دن پڑھ لیا تو 2 دن بیچ میں غائب ہو گیا، یا ایک ہفتہ پڑھ لیا 1 دن غائب ہو گیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ 21 دن تک روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کے فضل سے دلی مراد پوری ہوگی، یعنی کہ پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کرنا ہے نا، دلی مراد پوری ہوگی۔ خاص کر کنواری لڑکیاں جو ہیں، جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ بہن بھائی پریشان ہیں کہ جو ہے کہیں سے اچھا رشتہ آ جائے اور ہم جو ہے بیٹی کی شادی کر دیں، تو اگر کوئی بیٹی ایسی ہے جو اپنے گھر پر موجود ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو خاص کر ایسی لڑکیوں کے لیے شادی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جائے تو بہت ہی اچھی تاثیر رکھتا ہے، بہت ہی مجرب ہے، بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہوں گے تو فارغ ہونے کے بعد مصلی پر ہی بیٹھ کر آپ کو 100 مرتبہ اس کو یا لطیفو کو پڑھنا ہے، تسبیح پر 100 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اول اور آخر، یعنی کہ شروع میں اور آخر میں 7 بار درود ابراہیم ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، اس کو آپ کو 7 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے،
اور 7 مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے۔ بیچ میں 100 بار تسبیح کے دانوں پر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کا ورد کرنا ہے، اور پڑھتے وقت اپنی لو گنبد خضرا کی جانب، کعبۃ اللہ کی جانب اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر، خدا و رسول کو حاضر و ناظر جان کر، آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے مقصد کو دل میں لے کر کے اس یا لطیفو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جو بھی خیال آپ کے دل میں ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت بہت جلد کامیابی عطا فرمائے گا، بہت جلد آپ کا ایک اچھا رشتہ آئے گا، اور عزت کے ساتھ جو ہے آپ اپنے گھر سے ودا ہو جائیں گی۔ تو شادی کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور اگر کوئی لڑکا اس کو پڑھنا چاہے شادی کے لیے تو یہ دونوں کی شادی کے لیے کام کرتا ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ بیٹی اگر پڑھنا چاہے تو بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے، اچھا رشتہ ملے گا، اور اگر لڑکا پڑھنا چاہے تو لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کو بھی اچھا رشتہ ملے گا۔ تو آپ حضرات، مجھے امید ہے کہ اس بات کو جو ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس اسم مبارک کو 21 دن مسلسل روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے دلی مراد پوری ہوتی ہے، اور خاص کر کنواری لڑکیاں یا کنوارے لڑکے شادی کے لیے اگر اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو یہ بے حد مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک تو یہ رہا اس کا فائدہ۔ اب آتے ہیں نمبر 2۔ نمبر 2 پہ آتا ہے فاقہ، تنگ دستی، مفلسی، غریبی جو ہے لوگوں کے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ اتنی غریبی ہے کہ گھروں میں کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا ہے، کھانا بھی نہیں بن پاتا ہے، بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ جو ہے کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر فقر و فاقہ ہے، کم آمدنی ہے، ملازمت نہیں ملتی ہے، روزگار سے محروم ہے انسان، دکھ اور مصیبت نے گھیر رکھا ہے، رنج و غم بہت زیادہ ہیں، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بھی وقت اچھی طرح وضو کر کے دل میں مقصد کا خیال رکھ کر کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ لے، یہ اسم مبارک انشاءاللہ تعالی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اگر فقر و فاقہ ہے، کم آمدنی ہے، ملازمت نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی، نوکری سے محروم ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رنج و غم ہے، پریشانیاں ہیں، تو ان ساری چیزوں میں اگر انسان دل سے اچھی طرح وضو کر کے اپنا مقصد کا خیال دل میں رکھ کر کے 100 مرتبہ اگر یا لطیفو کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ وہی ہے، کسی بھی ٹائم پڑھیں، اور نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو الگ الگ مہینوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، کہ یہ وظیفہ فلاں مہینے میں، 12ویں کے مہینے میں یا 11ویں کے مہینے میں یا محرم کے مہینے میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ اور کچھ وظیفے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے تاریخ کے حساب سے پڑھنا ہوتے ہیں، کہ فلاں فلاں تاریخ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو دنوں کا حساب ہوتا ہے، کہ فلاں فلاں دن پہ آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ مغرب بعد ہی پڑھنا ہے یا فجر بعد ہی پڑھنا ہے۔ تو آپ کو اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یا لطیفو کا جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی تاریخ کو کبھی بھی جب چاہیں جب پڑھ سکتے ہیں۔ بس خلوص دل کے ساتھ اپنی نیت خالص رکھیں اور اللہ کی جانب لو لگا کر 100 مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب 2 باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات آپ حضرات سن لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ کثرت سے پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب انسان کے دل میں جو ہے بہت ساری ضرورتیں، بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ صبح سے شام تک ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا خیالات ذہن میں آتے ہیں، کاش میرے پاس یہ بھی ہوتا، کاش میرے پاس وہ بھی ہوتا، کاش میرے پاس ایک اچھا سا مکان ہوتا، کاش میرے پاس اچھی سی ایک بیوی ہوتی، میری من پسند کی شادی ہو جاتی، کاش میرے پاس یہ گاڑی ہوتی، کاش میرے پاس یہ موبائل ہوتا۔
مطلب نہ جانے کیا کیا لوگوں کے دلوں میں جو ہے خیالات آتے ہیں، جائز خیالات جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ بروں کا ذکر نہیں ہے، جو اچھے خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کا ذکر ہے۔ تو ہر حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس اسم مبارک کو روزانہ کثرت سے پڑھے، یعنی کہ دن میں کسی بھی وقت اس کو ٹائم ملے، یا لطیفو کا ورد کرتا رہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے دن میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، رات میں، جس وقت بھی اس کو ٹائم ملے، بس وہ یا لطیفو کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا رہے، 10-15 منٹ پڑھ لے، 5 منٹ پڑھ لے، 2 منٹ پڑھ لے، یعنی کہ کثرت سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کا بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں، جب چاہیں جب پڑھیں، جتنی بار چاہیں اتنی بار پڑھیں۔ اور اگر اس کو پڑھیں گے، ایسا کریں گے، تو اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو اس کی ہر دل کی حاجت پوری ہوگی، ہر دل کی ضرورت پوری ہوگی، یعنی کہ دل میں جو بھی خیال آئے گا کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا، تو اس کا وہ کاش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا فوراً۔ تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی اس کی برکت ہے، یہ بھی اس کی تاثیر ہے یا لطیفوں کی، کہ دل میں جو بھی جائز خیال آئے گا اللہ اس کو فوراً پورا فرما دے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ 3 باتیں ہو گئیں، چوتھی بات آپ حضرات سن لیں۔ اگر کوئی 313 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو اس کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ جیسے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان الگ الگ طریقوں کی مشکلات میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کی کوئی پریشانی۔ تو وہ ساری پریشانیاں جو ہوتی ہیں 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے، اگر کوئی انسان اپنی ایک عادت بنا لے کہ مجھے جو ہے 313 مرتبہ روزانہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے، چاہے کسی بھی نماز کے بعد کر لے، کسی بھی ٹائم کر لے، تو اگر کوئی اپنی عادت بنا لیتا ہے 313 مرتبہ روزانہ یا لطیفو پڑھنے کی، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے راستے میں آنے والی ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے، اس کا ہر کام آسانی سے بنتا چلا جاتا ہے۔ کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہے، کہیں کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، کہیں کاروبار کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی گھریلو مسئلہ ہے، ماں باپ کا مسئلہ ہے، یا بیوی کا یا بچوں کا، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی دقت ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پل میں آسان فرما دیتا ہے اس یا لطیفوں کی برکت سے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں میرے عزیز دوستو۔ اب میں آپ کو 5ویں بات بتا دوں کہ 133 مرتبہ روزانہ پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوگی، سب کام بخوبی انجام پائیں گے، اور وہ انسان زندگی میں خوشحال ہو جائے گا۔ یعنی کہ 133 مرتبہ پڑھنے کی اگر کوئی عادت بنا لے اور دل کے اندر خیالات فاسدہ نہ رکھے، اچھے خیالات دل کے اندر رکھے، اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی جانب لو لگا کر 133 مرتبہ اگر کوئی انسان روزانہ اس کو پڑھتا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس کو غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا، اس کا کاروبار خوب چلے گا۔ اگر کسی کی دکان ہے، کوئی ورکشاپ ہے، کوئی کسی بھی طریقے کا بزنس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی زیادہ بے شمار برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے رزق میں خوب وسعت عطا فرمائے گا، اس کو مال و دولت بے پناہ عطا فرمائے گا۔ انسان خود حیران ہو جائے گا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس لائق سمجھا، مجھے اتنی دولت عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میں نے 5 فائدے آپ کو جو بتائے ہیں یا لطیفوں کے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے جو ہے ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ حضرات ویڈیو کو جو ہے لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ میں اسی طریقے کے وظیفے آپ تک جو ہے پہنچاتا رہتا ہوں، اور آئندہ بھی اچھے وظیفے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔